الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج 19 دسمبر 1986 ہم یہاں پشاور میں جمعہ کی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور اس مختصر سی ملاقات میں میں جو آپ سے گفتگو کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے: جو کچھ تمہیں رسول کے قول و عمل سے ملے اس کو اپنا لو، اور جس بات سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی ایمان کی روح ہے کہ اطاعت رسول میں تم اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے لیے راستہ پسند کیا ہے وہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ جو تم سمجھتے ہو وہ اتنی خیر کا راستہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ راستہ خیر کا راستہ ہے جو تمہارے لیے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ جس بات کو تم نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھا وہ بات تمہارے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو، بلکہ اصل میں نقصان دہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے نقصان دہ سمجھی ہے۔ گویا ایک معیار قائم کر دیا قرآن کریم نے فرزندان اسلام کے لیے کہ اطاعت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دینی ہوگی، اور جب تک تم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دو گے اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے کوٹ کی ہے ابھی
جس میں ارشاد ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایمان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات اور اس کے جذبات میری منشا کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ گویا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس حد تک پابند بنا لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات اور اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع ہو جاتی، تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کی واضح کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس امت میں سب سے بہتر جماعت ہے، سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی سیرت و کردار میں بھی جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو حاکم مانا۔ انہوں نے وہ نہیں کیا جو خود چاہتے تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی۔ اس سے ان کے ذوق میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گویا اخلاق نبوی کے پرتو بن گئے، عکس کامل بن گئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت تضمین کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے حلقہ میں تشریف فرما تھے، فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے دل میں اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے۔ 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں پسند ہیں کہ ہم بھی انہیں چاہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چاہنے والوں کے لیے محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ادا اچھی لگتی۔ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحة وجعلت قرة عینی فی الصلاة۔ اللہ نے خوشبو کو بھی میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے، خوشبو بھی بہت پسند ہے۔ اور پھر یہ پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس ہر وقت مہکتا تھا،
عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس قدر خوشبوئیں مہکتی تھیں حضور کے جسد اطہر سے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہکتی. ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے. فرمایا نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے. وہ بیوی جو اللہ کے حق بھی ادا کرے اور خامند سے بھی وفا کا ذوق رکھنے والی ہو، جس کی جبین میں اللہ کے سجدے تڑپتے ہوں اور جس کے جذبات میں خامند سے وفا کے حرارے ہوں. عبادت میں اللہ سے وفا کرے، عفت میں خامن سے وفا کرے. وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری بات فرمائی نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے نماز. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کا محبوب عابد بن کر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی. آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، لبوں پر اس کی حمد و تسبیح ہوتی تھی، اور عاجزی کا یہ عالم کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا رسول اللہ کی عاجزی اور تواضع پر. ہم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا رحمت للعالمین کی عاجزی پر. قیام اتنا طویل کہ ہم سوچتے شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی. رکوع اتنا طویل، خیال آتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی. پھر سجدہ اتنا طویل، گمان ہوتا کہ شاید پوری رات سجدے کے حالت میں گزر جائے گی. ایک رات شب بھر آنکھیں برستی رہیں، روتے رہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار دہراتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک. میرے معبود اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، ان کی خطاؤں پر ان کی گرفت کر لے، ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے، تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے؟ بندے جو تیرے ہیں، اگر ان کو ان کی خطاؤں پر تو گرفت کر لے تو بھی تجھے روکنے والا کوئی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوج جاتے تھے، رو رو کر آنکھوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا. ایک صبح رقت کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں
اللہ کے محبوب، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات سے خطا و سہو کا کوئی تصور بھی نہیں، پھر اس قدر عاجزی کیوں کرتے ہیں؟ اس قدر تواضع کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات روتے رہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اس نے اپنے لطف و عطا میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں؟ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فقام ابو بکر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، وفاؤں کا بادشاہ، وفاؤں کا بادشاہ، جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا۔ وفاؤں کا بادشاہ، جب ساری دنیا سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی رحمت عالم سے، صدیق اکبر نے ایثار کا معیار قائم کر دیا۔ جب پتھر پھینکے جا رہے تھے صدیق اکبر نے سینے پہ پتھر کھائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا۔ قام ابو بکر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی تین چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خیالات میں تین پسندیدہ چیزیں تلاش کرنا شروع کی کہ ابو بکر نے جب حضور کے بعد اپنی پسند کی تین چیزیں بیان کرنی ہے تو ہم بھی کریں، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ پیغمبر کے بعد میری پسند سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کے اشارے پر جب تینوں چیزیں بیان کی ہیں تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کر مان گئے کہ پیغمبر کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کا مقابلہ کون کرے؟ النظر الی وجہک، محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل جانتا ہے، پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا۔ فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ نے بھی کیسا کرم کیا، ابو بکر کے ذوق کی کیسے تسکین کی اللہ نے کہ ہجرت کے سفر میں 3 راتیں غار میں اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کو۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ابو بکر کی گود میں رحمت للعالمین کا چہرہ انور ایسے لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو۔ اور صدیق اکبر نے، اس عاشق صادق نے تنہا یہ نظارے حاصل کیے۔ کبھی کبھی کیفیت میں فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے میری ساری زندگی کا جہاد لے لو، ساری زندگی کی ریاضت لے لو، ساری زندگی کی نوافل لے لو، ساری زندگی کے صدقے لے لو، ساری زندگی کی خیرات لے لو، ساری نیکیاں لے لو، اور ہجرت والی رات میں غار میں جو 3 راتیں جو تو نے اللہ کے محبوب کے ساتھ گزاری ہیں وہ مجھے دے دو۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر ساری کائنات بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے، ساری کائنات کہے کہ ابو بکر خوبیاں تو لے لے اور وہ ہمیں دے دے، تو میں ہجرت والی رات میں غار کی خلوتوں میں گزری ہوئی 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ نظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی بہت پسند ہے۔ میرے آقا جب آپ چاہیں تو گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں، جب آپ کے دین کو ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے برتن بھی لٹا دوں، اپنا لباس بھی حاضر کر دوں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کے حکم پر، آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی بہت پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حیات بن کر رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں۔ بازی تو جیت لی، ہاں پہلا نمبر تو لے لیا صدیق اکبر نے۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فقال صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث، فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے کہا ابو بکر تو نے سچ کہا۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب 3 چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیان کرو تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق۔ یہ آپ کو اولیاء کرام کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے محبوب نیکیوں کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے، معروفات کی اشاعت کرنا بہت پسند ہے، اور برائیوں کا خاتمہ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات عرض کی پھٹا پرانا لباس پہننا بھی بہت پسند ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو انسان تیار ہوئے، ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نا عبد الباسط سلمہ کہ انہوں نے اپنے کردار سے انسانیت کا معیار قائم کر دیا، معیار قائم کر دیا انسانیت کا کہ جو سنا اس پر عمل کر کے دکھایا، جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کے نام کی جلالت عرب و عجم تک محسوس کی جا رہی تھی۔ باطل لرزتا تھا ایوانوں میں فاروق کا نام سن کر۔ قیصر و کسریٰ کا جنازہ اٹھ گیا تھا اس جلیل القدر کے کردار کی، جلیل القدر انقلابی انسان کے کردار کی دھمک نے باطل کا منہ کالا کر دیا تھا۔ خط لکھتے ہیں تو دریا تعمیل کرتے ہیں،
پیغام دیا تو ہواؤں نے تعمیل کی، پانی کا چلو پھینکا تو آگ بجھ گئی، کانپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر ماری تو زلزلہ تھم گیا۔ عظمت کا یہ عالم ہے۔ اور پھر حضرت زید فرماتے میں نے اسی عمر کے کرتے پہ 17 پیوند شمار کیے، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اس کندھے سے اس کندھے تک 4 ٹاکیاں کپڑے پر چمڑے کی لگی ہوئی تھیں۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال صدقت یا عمر، عرض کیا عمر آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث، 3 چیزیں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھا، دیکھتے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے تھے اپنے عثمان کو۔ کبھی کبھی فرماتے تھے عثمان میرا وہ رضاکار ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں۔ بڑے پیار سے دیکھا عثمان کی طرف، فرمایا تمہیں کیا پسند ہے عثمان؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب، اطعام الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار اور کمزور لوگوں کو نیا لباس پہنانا پسند ہے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں عثمان کی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کے دسترخوان پر بے شمار بھوکے کھانا کھاتے تھے، تلاش کرتے تھے کوئی نادار مل جائے، کوئی غریب الحال مل جائے کہ اس کے آنسو اپنے دامن میں لے لوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دوں۔ اس وجہ سے عثمان ابن عفان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، تو اپنے بچوں سے کہتی تھیں سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنیں اور مزے لے لیں اور بس پھر بھول جائیں، میں اس لیے آپ کے دلوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے، ذکر و فکر میں محو رہتا ہے، لیکن جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تڑپتا رہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار لوگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے۔ لاج رکھی عثمان نے، لاج رکھی اپنی پسند کی، جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا، سخاوت کا سمندر بھی موج زن رہا، اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اجازت دیجیے، عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں